لیا, فتوحات بڑھتی گئی. میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو ٹکر دینے والے خالد بن ولید پھر ایران میں بھی داخل ہو گئے. ایران کی بچی کچی سلطنتوں کو اکھیڑ کر پھینک دیا. ایران میں پرچم اسلام لہرانے لگا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو چھیڑ ہی چکے تھے. روم کے اندر جو بادشاہوں کا دور تھا, ہرقل موجود تھا, عظیم الروم جس کو کہتے ہیں. ان کی حالت بڑی گمبھیر تھی. یہ کہیں جنگ کرنے کو نہیں تیار تھے. سپر پاور جہاں بات آتی کہتے مسلمانوں سے ہم پہلے صلح کر لیں گے, ٹیکس دینا ہے ٹیکس دیں گے, مال دینا ہے مال دیں گے. یہاں تک کہ عراق کے کچھ علاقے جہاں عیسائی رہتے تھے, جب رومیوں سے جنگ چل رہی تھی تو چونکہ عیسائی روم کو فالو کرتے تھے, تو حضرت خالد بن ولید کا عدل تو دیکھیں, کہا جن عراقی علاقوں سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے. ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا؟ جس کو جزیہ کہتے ہیں, جزیہ غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے. جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں, تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا, کوئی دوسرا آ کر حملہ نہیں کرے گا, ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا, وہ ٹیکس ہے. آج ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس بات پر, جزیہ, ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا, جزیہ کہتے رہتے ہیں, اور اس پر منہ پھاڑ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جزیہ لیتے تھے مسلمان, جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے. کیا ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے لیکن غیر مسلموں سے لیتے تھے. ارے نادانو, آج بھی یہ سسٹم ہے, آج بھی یہ سسٹم ہے. ہمارا ملک خود ہم سے ٹیکس لیتا ہے, چاہے یہاں ہندو ہو کہ مسلمان ہو, کوئی بھی ہو. اور کس بات کے لیے لیتا ہے؟ کیا یہ تاناشاہی ہے؟ ہوگی, لیکن اصل اس کا مقصد ٹیکس لینے کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر شہری کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے, کہ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہے, اس کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومتوں کو. جزیہ بھی یہی تھا. میں بات کیا کہہ رہا تھا, بیچ میں رہ نہ جائے. خالد بن ولید نے کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے 2 سال سے. جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو, ہم ٹیکس نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روم سے لڑائی چل رہی ہے ہماری, اور جو یہ عیسائی ہیں یہ بھی روم کو فالو کرتے ہیں, لہذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے, لہذا ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے, واپس دے دو. جیسے ہی ان صحابہ نے جزیہ واپس دینا شروع کیا, عراق کے کچھ علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے, روایت میں موجود ہے, سارے کے سارے عیسائی رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے, مسلمانوں کی حکومت آ جائے, روم مغلوب ہو جائے. کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں, ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے, دوسرا کوئی بھی درندہ آئے گا ہمیں لوٹ لے گا. روایتوں میں موجود ہے وہ عیسائی, وہ روم کو فالو کرنے والے مال لے لے کر کے قطاروں میں کھڑے ہوتے اور کہتے ہم سے جزیہ لے لو تاکہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہو جائے. لیکن صحابہ کا یہ عدل تھا کہ ہم جس بات کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں, اور جہاں نہیں ہوگا اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا. یہ سلسلہ تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو بھی ٹکر دے دی. روم کی جنگوں میں بہت ساری جنگیں ہیں, لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا. سیدنا خالد بن ولید لڑتے رہے, دن و رات ایک کر دیا, اور ان کی زندگی کی تاریخ کی 125 جنگیں تھیں. میرے عزیزو, کھیل کے میدان میں اتنی مرتبہ نہیں اترے ہوں گے تم جتنی مرتبہ انہوں نے جنگ میں اتر کر کے جوہر دکھائے. اور جنگ کے میدان میں اترنا کوئی تماشا نہیں ہے, اور نہ ہی یہ بازیچے اطفال بچوں کا کھیل ہے, جان ہتھیلی پر لے کر آنا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑے. اور حیرت کی بات میں بتاؤں, 2 خصوصیات آپ کی, 2 اسپیشلٹی خصوصیات یہ ہے, ان 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی آپ کو شکست نہیں ملی, ایک جنگ بھی ہارے نہیں ہیں, 125 جنگ. اور دوسری اسپیشلٹی آپ کی, دوسری خصوصیت حضرت خالد بن ولید کی یہ ہے, بہت سارے علاقے اسلام میں آئے,
اسلام میں آئے. آذربائیجان تک حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں فتح ہوا, آذربائیجان تک گیا اسلام. یہاں مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر کے ایران, عراق, شام, روم, اب اس کے بعد آذربائیجان, آرمینیا, آج کے دور میں جو یورپی یونین میں شامل ہے, وہاں تک اسلام پھیل گیا. وہ علاقے مفتوح ہو گئے, فتح کر کے پرچم اسلام لے رہا ہے. دوسری اسپیشلٹی حضرت خالد بن ولید کی جو میں بتا رہا ہوں خصوصیت, وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے 125 جنگوں میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو علاقہ خالد بن ولید نے فتح کیا تھا 14 صدیاں گزر گئی, آج تک وہ کافروں کے حوالے کبھی نہیں گیا, کبھی نہیں گیا. جو علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسلام کے ماتحت ہی چل رہا ہے, اسلام کے انڈر میں ہے. سلام ہو تربت خالد بن ولید پر, کروڑوں رحمت نازل ہو اس صحابی رسول پر جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیف اللہ, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے. حضرت خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں ہر جنگ اس نیت سے لڑتا تھا شہید ہو جاؤں گا, لیکن ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی, ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی. کسی دوسرے صحابی نے آپ سے کہا آپ کو شہادت کیسے ملتی؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا. اگر آپ شہید ہو جاتے تو دنیا یہ نہ کہتی خالد بن ولید ختم ہو گئے, دنیا یہ کہتی اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی, اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی تلوار محفوظ رہی. خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی کہیں باقی نہیں ہے جس میں تیر اور تلوار نہ لگے ہوں, کوئی جگہ جسم میں باقی نہیں, زخموں سے بھری ہوئی, ہر جگہ زخم تھے, بڑے بڑے گھاؤ تھے. ایک علاقہ خالد بن ولید کا دور جو سنہرا دور ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں, ہوا یہ کہ ایک مرتبہ عیسائی حضرت خالد بن ولید صرف تلواروں سے نہیں لڑے, فتح کیا ہے, صلح سے بھی لڑے, اخلاق سے بھی لڑے. اور ایک مرتبہ عیسائیوں کے ایک علاقے میں گئے, عیسائیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں, لڑیں گے نہیں, کوئی چیز نہیں ہوگی, لیکن ہمارا دین حق ہے, ہمیں یقین ہے. آپ اپنے دین کی حقانیت کو کیسے ثابت کریں گے؟ خالد بن ولید نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میرے دین کی حقانیت کے لیے. عیسائیوں نے کہا ہمارے پاس ایک بہت سخت خطیر قسم کا زہر ہے, ہم وہ زہر کی پیالی لا کر رکھیں گے اور ہم میں سے بھی ایک شخص آئے گا, تم میں سے بھی ایک شخص آئے گا, زہر پی کر کے ہم یہ اعلان کریں گے جس کا دین حق ہوگا وہ زہر پی کر بچے گا. یہ مباہلہ تھا, یہ مباہلہ ہے. اس دور میں سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ ہے. حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے, آج دین کی حقانیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے. تاریخ کی سچائیاں آج بھی روایت کرتی ہیں سیدنا خالد بن ولید گئے اور زہر کا پیالہ رکھا ہوا تھا. وہ زہر ایسا تھا پینا تو دور کی بات ہے, اگر چمڑی پر لگ جاتا تو گوشت نکل کر آتا. چمڑی پر اگر لگتا زہر تو گوشت کے ساتھ چمڑی نکل آتی تھی, اتنا سخت تھا. خالد بن ولید آگے بڑے, عیسائیوں کا بڑا وہاں پر پادری موجود تھا, عیسائیوں کی ایک جماعت ہے, مسلمانوں کی جماعت ہے. سیدنا خالد بن ولید نے کچھ نہیں دیکھا, سیدھے جا کر اس زہر کا پیالہ اٹھایا, کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے پی رہا ہوں جس کا نام پورے زمین و آسمانوں میں ہے اور کوئی شے اس نام کو ضرر اور نقصان نہیں دے سکتی ہے. وہ زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی گئے. اور عیسائی دیکھتے رہ گئے, نہ حلق کٹا, نہ زبان کٹی, نہ زہر سے کچھ ہوا, بلکہ آپ نے زہر کا پیالہ ایسے پی کر کے رکھا جیسے کوئی پیٹ بھر کر دودھ پیتا ہے, دودھ پی کر کے کوئی اپنا گلاس رکھ دیتا ہے, اس طرح سے آپ زہر کا پیالہ نیچے رکھتے ہیں. عیسائیوں نے کہا یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے, نظر بندی ہو گئی. تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا پورا میں نے پیا ہے, بچا ہوا تم چک کر کے دکھاؤ, تم چک کر کے دکھاؤ. عیسائی بھاگ گئے,
نہیں، ان کو یہ تھا کہ سب بھاگ جائیں گے، لیکن اس عظیم کرامت کو دیکھ کر، یہ خالد بن ولید کی کرامتوں میں سے ہے، کرامت کو دیکھ کر کئی عیسائی مشرف با اسلام ہوئے، ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں، دور فاروقی میں، اتنے علاقے فتح کیے جن کے نام شمار کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہے۔ انہوں نے پریکٹیکل چل کر کے فتح کیے ہیں۔ آج حیرت ہے مسلمانوں کو، جماعتوں کو، جوانوں کو، کہ کم از کم وہ 2-4 علاقے تو یاد رکھتے جن کو انہوں نے فتح کیا ہے، وہ بھی تمہیں یاد نہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میرے نزدیک وہ طاقتور شخص ہے، وہ طاقتور شخص ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میری امت جب تک گھوڑے کی پیٹھ اور فجر کی جماعت نہیں چھوڑے گی، اللہ اس پر کسی بھی قوم کو غلبہ نہیں عطا کرے گا، کبھی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ دور، لیکن تاریخ کی سچائیاں ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتوحات ہوئیں۔ چاہے سعد بن ابی وقاص امیر ہو، ابو عبیدہ بن جراح امیر ہو، یا خالد بن ولید امیر لشکر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن دور تو فاروق اعظم کا ہی تھا، خلافت تو ان کی تھی۔ سپہ سالار لڑا ہے جنگوں میں، لیکن خلافت کا دور یاد کیا جائے گا، کیونکہ انہی کی مرضی سے، انہی کی منشا سے سب چلے جاتے تھے۔ لیکن میں نے سب سے پہلے تقریر میں شروعات اس بات پر کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق کی مزاج میں سختی بہت تھی، رائے لینے کا، فیصلہ لینے کا آپ کے اندر ایسا جذبہ تھا، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے، اور اسی سختی اور صلابت کی وجہ سے کئی صحابہ پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار تھے، نامزد سپہ سالار تھے، مسلمانوں کے عظیم لشکر کو وہ امیری کیا کرتے تھے، لیکن ایک دور آیا 17 ہجری تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزولی کا لیٹر جاری ہو گیا، ان کو معزول کیا جائے۔ اس واقعے کو لے کر مستشرقین جو ہے ایک جماعت ہے یہودیوں کی، جن کو اورینٹلائز کہا جاتا ہے، یہ اسلام کے متعلق بہت سارے مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، فقہ بھی، قرآن بھی، تفسیر بھی، اور پھر مسلمانوں میں اعتراضات ڈھونڈ کر کے شک پیدا کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اور دماغوں میں یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں۔ مستشرقین یہ بہت زیادہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں۔ خالد بن ولید کو معزول کر دیا عمر ابن خطاب نے، اور یہ کہتے ہیں ان کے خلافت کے دور کا یہ بہت ہی ایسا کام تھا جو پسپائی کی طرف مسلمانوں کو لے جاتا ہے، یا مسلمانوں میں اس چیز کا ایسا اثر پڑ سکتا تھا جو ان کو کمزور کر دے۔ یہ باتیں بہت اٹھاتے ہیں، لیکن فرق کچھ نہیں تھا، ان کے معاملات تھے، کیونکہ خلیفہ وقت تھے اور ان کی اطاعت ضروری تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معاملات تھے، کس بات پر؟ حالانکہ مشاجرات کے متعلق بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی لڑائیاں تھیں۔ حضرت خالد بن ولید میں حضرت عمر میں کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ ان کو خلیفہ اجل، خلیفہ وقت اور خلیفہ برحق سمجھتے تھے، اور ان کی اطاعت میں 5 سال گزارے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کیا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن جو بھی وجوہات رہی ہوں، سیدنا عمر ابن خطاب کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ ایک ادنا سی بھی چیز، کوئی ایسی جو اسراف ہو، ضائع ہو، اس کو برداشت نہیں کرتے۔ حضرت خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جنگوں میں جب جاتے تھے تو بہت سارے فیصلے ان کو خود لینے پڑتے تھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی جگہ پر خرچ بھی کرتے تھے، اور وہ خلیفہ وقت کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے اتنے اسباب نہیں مہیا تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی خدمات کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی طرف نظر نہیں فرماتے، لیکن حضرت عمر سخت مزاج تھے، اور عدالت فاروقی پتہ ہے پوری دنیا جانتی۔ ایک بار خبر یہ آئی کہ ایک شاعر نے، اس وقت شعر و شاعری کا دور ہے، ایک شاعر نے کچھ بہت اچھے اشعار پڑھے، تو حضرت خالد بن ولید نے 12,000 درہم اس کو نذرانے میں دے دیے۔ شاعر صاحب سنو،
بہت زیادہ نذرانہ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. خالد بن ولید کا یہی تھا. بس 12,000 درہم انہوں نے ایک شاعر کو نذرانے میں دیے, اور یہ خبر پہنچی حضرت عمر فاروق کو. حضرت عمر کے ہاں تو معاملہ یہ تھا, کوئی گورنر اگر ایک ترکی گھوڑا بھی استعمال کرتا اچھے قسم کا تو اسے اتار دیتے تھے. تم کل سے گورنر نہیں ہو. اعلیٰ قسم کا لباس پہن رہا ہے, کسی کے بارے میں یہ خبر دی گئی. ان کے خود بیٹے حضرت عاصم وہ گوشت کھا رہے تھے, بہت لذیذ گوشت. حضرت عمر آئے, کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا بہت خواہش ہو رہی ہے گوشت کھانے کی. جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا جو خواہش ہے وہ کھا لو گے. آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے آدمی جو طبیعت کرے, جو چاہے, جب اس کی تمنا ہو کھانے کی اور وہی چیز کھا لے, ہر بار ایسا کرتا رہے, اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ چوروں میں اٹھایا جائے گا. حضرت عمر اتنا تقوی والے تھے, اپنے بیٹے کو اس چیز پر وہ روک سکتے ہوں. تو 12,000 درہم کا نذرانہ جب یہاں پتا چلا تو فوراً آپ نے قاصد بھیجا, خالد بن ولید سے پوچھو. خط میں پہلے یہی تھا. یہ 12,000 درہم کہاں کے تھے؟ یہ بیت المال کے تھے جو شاعر صاحب کو تم نے نذرانے میں دیے, یا اپنی جیب کے تھے؟ اگر بیت المال کے تھے تو مسلمانوں کے مال کو ضائع کیا ہے. اتنا مال کسی شاعر کو نذرانے میں یتیموں کو دیا جا سکتا. یا اگر تمہارے جیب سے گیا ہے یہ, تو پھر حساب بتاؤ اتنا آیا کیسے تھا؟ تمہارے جیب سے تھا تو آیا کیسے؟ اور اگر حساب ہے بھی تمہارے پاس 12,000 درہم کا, تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں, ناجائز سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سپہ سالار نہیں رہو گے. یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں, بہت اہم تھا. اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں, روم فتح ہونے کے قریب ہے, اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے. تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح, امین الامت. میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے, میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ان کو امین الامت کہا گیا, وہ امانتوں والے بھی ہیں. تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا, خط رکھ لیا, ابھی خالد بن ولید کو دے دوں, معزول کر لوں, جنگیں چل رہی ہیں, بہت جگہ ان کو کام آنا ہے. تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے. تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں, بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے. کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی, آپ اپنی مرضی سے یہ جو خرچہ کیے. حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے, یہ صدیق اکبر کا نہیں, یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے. پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا یہ خط آیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا, جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ چومے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لڑنے کو بھی فخر محسوس کروں گا. یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پر تھا, مجھے ہٹائے, صدر صاحب کو ہٹائے تو منہ پھلا لیا, ہماری کرسی ہل گئی, اب صدر کے علاوہ کوئی بننا ہی نہیں ہے ہم کو. میرے عزیزوں تمہیں پتا نہیں اللہ صدر سے ہٹا کر چپراسی بھی بنا دے. مولا کریم یہ وہ قادر مطلق ہے. ہم نے خود دیکھا ہے مصر میں, ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے اس ہاسٹل کا جو انچارج ہوا کرتا تھا وہ بڑے اس کے ناز و نخرے ہوتے تھے, اور اس کی سائن کے بغیر ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا, اس کی سائن کے بغیر روم نہیں ملتا تھا, اس کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہوتے تھے 2-3 گھنٹے کے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے منانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے رہتے تھے, اور کبھی سائن کر کے دیا کبھی نہیں دیا. 4-6 مہینے کے بعد دیکھا اس کو, ہم نے دیکھا کہ
ہاسٹل کے دروازے پر دروازہ کھول رہا ہے، دروازہ بند کر رہا ہے. کہا وہاں سے ادھر سیدھے آ گئے. کہا کوئی بات نہیں، ہمارے لیے نارمل ہے. یہ بات میں مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اس آدمی کو دروازے کے پاس دروازہ کھولنے بند کرنے کی ڈیوٹی دی گئی تو وہ یہ کہتا ہے کل تک جو مجھے وہاں خدمت دی گئی تھی وہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہاں پر جو دی گئی یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اسلام یہی چاہتا ہے، تم کرسیوں پر چپک کر کے نہیں، اللہ کریم جس منصب پر تمہیں بٹھائے شکر بجا لاؤ، شکر بجا لاؤ. خالد بن ولید کو پڑے ہوتے تو سمجھ میں آتا منصب عہدے یہ سب وقتی ہوتے ہیں، بہت وقتی ہوتے ہیں، بہت شارٹ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہی رہوں گا رستم، میں ہی رہوں گا پہلوان، میں ہی رہوں گا بادشاہ، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. بڑے بڑے اتار دیے جاتے ہیں. اور ابھی دیکھنا ہوائیں چلیں گی، ملک کے بھی حالات بدل سکتے ہیں. جس ترم خان کو یہ سمجھ میں آتا ہے آج کہ میرے علاوہ کوئی نہیں، جگہ جگہ ہورڈنگ بورڈ میرے ہی ہیں، پوسٹر میرے ہی ہیں، فوٹو میرے ہی ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کسی نیوز پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آؤ گے. اللہ کے فیصلے آئیں گے، کبھی کونے میں بھی نہیں نظر آؤ گے. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، لیکن اس فیصلوں پر عمل کر لینے میں عزت ہے. خالد بن ولید کو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی، نہ کوئی بغاوت کی. ان کے فتح کیے ہوئے علاقے ایک دو نہیں، سینکڑوں، یعنی 100 سے زیادہ علاقے فتح کیے ہوئے ہیں. کتنی جگہ ان کا بنایا ہوا گورنر ہے. کیا کبھی یہ بغاوت کر جاتے؟ نہیں، میں عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانتا. طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، فوج بھی ہے، فتح کیے ہوئے علاقے بھی ہیں. نہیں، صحبت رسول پائے ہوئے تھے. کھڑے ہو گئے، خط کو لے کر چوم لیا اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں آپ امیر لشکر ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، میں اپنی بقیہ پوری زندگی آپ کی سپہ سالاری میں عام فوجی کے ساتھ عام لشکری کی طرح خدمات انجام دینے کو بھی سعادت محسوس کروں گا. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو کیا. اب میں آپ کو یہ جو بتایا ہوں ایک بات میں بتا دوں میرے عزیزوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے ان معاملات کو سننا ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ سے سنو. کسی چنی سے سنو گے تو پھر وہ ایسے اختلافات بتائے گا کہ تمہارے دل میں لگنے لگے عمر فاروق نے ایسا کیا، خالد بن ولید نے ایسا کیا، علی بن ابی طالب نے ایسا کیا، امیر معاویہ نے ایسا کیا. نہیں، اعتدال اور توازن برقرار رکھنا سارے صحابہ کے درمیان یہ امت پر فرض ہے. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے سب کو جو شرف ملا ہے وہ صحبت رسول کا ملا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو. صحابہ میں کسی کے ساتھ بھی ہم برا بھلا کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی. ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں اللہ کے رسول کی شرف صحبت انہیں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہم سب کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. ان کی خدمات سب کی اپنی جگہ پر ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معزول ہونا یہ اتنا بڑا واقعہ، اس کو مستشرقین یہودی بنا کر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حضرت عمر سے پوچھا گیا، ان کی خدمات بہت ہیں. ایک جنگ موتا میں انہوں نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالی تھیں. جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، پتہ نہیں کتنی جنگیں ہیں تاریخ میں ہیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا خالد بن ولید کو اچانک معزول کیوں کیا؟ کہا یہ ایک تو وہ معاملہ تھا، سختی کرتے تھے حضرت عمر فاروق معاملات پر کہ کوئی بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے مال میں. لیکن اس کے علاوہ دوسری وجہ حضرت عمر فاروق نے یہ بتائی جو خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں، وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، رسول اللہ نے فرمایا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے مومنین میں، مسلمانوں میں یا دنیا کو یہ لگنے نہ لگے کہ ہر جنگ صرف خالد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے. یہ تصور کسی کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے. کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ تصور دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو اللہ کی مدد سے ملتی ہے. اللہ رب العزت پر توکل لوگوں کا برقرار رہے، کسی شخص پر ڈیپینڈ ہونا نہیں. میرے عزیزو،
یہاں تو حضرت عمر فاروق یہ سوچتے تھے کہ خالد بن ولید پر ڈیپینڈ ہو کر نہ رہے, فتوحات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہاں پتہ نہیں ایسے ایسے ڈھکوسلے پیر آئے ہوئے ہیں, کہتے ہیں بس ہمارے پیچھے رہو جنت تک لے جائیں گے, اور اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں تمہارا. یہ ہمارا حلقہ چھوڑو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے, یہ باندھ کر کے رکھو, اس حلقے میں ایسے باندھ کر کے رکھو کہ یہاں سے نکل نہیں سکتے. خود کا پتہ نہیں مرنے کے بعد کتنے مارے جائیں گے, کتنے پیٹے جائیں گے فرشتوں سے, لیکن دوسروں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال کر کے رکھنا. اسی لیے یاد رکھو, کسی ایک پر ڈیپینڈ ہو کر کے رہنا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں. دین اسلام اللہ پر توکل سکھاتا ہے. شریعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی اور قیامت تک مومنین کو مدد ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا, وہ ذریعہ ہوگا, کوئی سپہ سالار ہوگا, کوئی امیر ہوگا, کوئی ہمارا قائد ہوگا, وہ ذریعہ ہوگا, لیکن مدد کس کے ساتھ کس کے ذریعے سے ہوگی؟ صرف اللہ ہی سے ہوگی. اب سنیے سیدنا عمر ابن خطاب کی دور خلافت کی یہ سرحدیں بڑھتی گئیں, کہاں تک پہنچیں؟ یہ علاقے فتوحات کے, ایران فتح ہو چکا ہے, ملک شام فتح ہو چکا ہے, روم فتح ہو چکا ہے. قرآن کی وہ آیت جو میں نے بتایا تھا, صحابہ جب تلاوت کرتے تھے تو مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے کہ یہ روم فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بادیہ نشین پیروں میں چپل نہیں پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور روم فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. جس دن روم فتح ہو گیا صحابہ نے کہا اللہ نے سچ فرمایا, الف لام میم غلبت الروم. اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم, روم مغلوب ہو جائے گے, رومی مغلوب ہو جائیں گے, ان کو شکست ہو جائے گی. اور ہوئی شکست, مسلمانوں نے شکست دی. عزیزان گرامی, دو بڑی سلطنتیں قیصر و کسریٰ, قیصر و کسریٰ دنیا میں سنتے رہے ہوں گے. قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو, دونوں کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد سے آج تک نہ قیصر آیا نہ کسریٰ آیا, کبھی آیا ہی نہیں. اب کوئی نہ قیصر آیا نہ کوئی کسریٰ آیا. ہو سکتا ہے کسی محلے میں کسی بچے کا نام آیا ہوگا قیصر نام, لیکن جو بادشاہ قیصر تھا وہ نہیں آیا, بادشاہ تھا وہ نہیں آیا. اور ایران کی سلطنت کے ختم ہونے کے جو معاملات تھے, اس میں جو خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا, اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا. اس کا بیٹا شیروے تھا اور بیٹا بیٹا سلطنت پر, بیٹے کو باقی دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے قتل کر دیا. دوسرے بھائی تھے تقریباً 8, یعنی خسرو پرویز کے 8 بیٹے تھے, انہوں نے سب شیروے کو مار ڈالا. اور مارنے کے بعد 8 میں سے 7 نے مارا ہوگا, 7 میں سے کوئی تو بنتا بادشاہ, اور جو بادشاہ بنا باقی میں اختلاف. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا, جس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. بھائیوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, سب الگ الگ لے کر کے ٹکڑیاں چلے گئے. پھر اس کے بعد جو وہاں بادشاہ بنا اس کا بیٹا پیدا ہوا, اور اس کے بعد وہ سلطنت ایران جو کسریٰ بادشاہ کی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. آج تک ایران میں دوبارہ کسریٰ نہیں آیا, پرچم اسلام لہرا رہا ہے. اب وہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا دوں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رقبہ جو پھیلا, 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلام کی سرحدیں پھیلی تھیں. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے. اور دور فاروقی کب تک چلا؟ تقریباً 10 سال یہ عرصہ گزرا. حضرت ابو بکر صدیق کی وفات سے لے کر جس دن سے آپ خلیفہ بنے 10 سال مکمل ہوئے حضرت عمر فاروق کے, فتوحات بے شمار ہوئی. اور یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی. دور فاروقی میں ایران بھی فتح ہوا, عراق بھی فتح ہوا, شام بھی فتح ہوا, موصل بھی, مصر بھی فتح ہوا, لیکن یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ ہوگا اگر نہ بیان کروں کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں ایک بڑی فتح ہوئی تھی, وہ فتح بیت المقدس تھی. مسلمانوں کا قبلہ اول جو فلسطین میں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ہی بھیجا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح عمرو بن عاص جو مصر گئے تھے, عمرو بن عاص نے مصر فتح کر لیا تھا, آج ان کی قبر مصر میں ہی موجود ہے.
اور ایک گورنر تھے عقبہ بن نافع، کیسے جوشیلے تھے حضرت عمر فاروق کے ایک سپاہی ایسے تھے عقبہ بن نافع. مصر پورا فتح ہو گیا، پڑوس میں کیا تھا، سب علاقے فتح کرتے گئے، اپنا گھوڑا رات کے وقت دوڑاتے تھے. کیا جوش تھا مسلمانوں کا، ان کی کوئی سرحد نہیں تھی. وہ کہیں جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈ اینڈ آ گیا، ختم یہاں پر. اب اس کے بعد ہمارا ڈیڈ اینڈ تو ہمارے گھر کی چوکٹ ہی ہے، اس کے بعد تو جانا ہی نہیں چاہتے. زیادہ بڑھ گئے تو محلہ ہے. وہ صحابہ تھے، ان کا ڈیڈ اینڈ کہیں آتا ہی نہیں تھا، سرحد ہی نہیں تھی. عقبہ بن نافع رات کے وقت مصر فتح ہونے کے بعد چند ساتھی کا چاند طلوع گھوڑے پر بیٹھ کر کے اچھلتے تھے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے، چھلانگ لگاتے. اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ عقبہ بن نافع کہتے ہیں کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند میں جاتا تو میں پرچم اسلام لہرا کر آتا، میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو وہاں تک لے جاتا. یہ ان کا جذبہ تھا، ان کی سرحدیں نہیں تھیں. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسے سپاہی تھے کہ پورے اسلام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. آذربائیجان کہاں کا علاقہ ہے، کہاں چلے گئے، مصر چلے گئے اور عراق پورا فتح، ایران فتح، یمن فتح، حجاز کا پورا علاقہ. یہ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر آج کے دور میں، جس میں کئی کنٹریز آتی ہیں، آج کئی کنٹریاں ہیں. اس وقت تنہا ایک علاقے کا ایک ہی خلیفہ ہے، وہ مدینے سے حکومت کر رہا ہے، عمر بن خطاب. اور رومیوں کی فوج جب مغلوب ہو رہی تھی، رومیوں کے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا تھا عمر بن خطاب کے حالات دیکھ کر کے آؤ. وہ مدینے میں آ کر کے لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگ ہنسنے لگے. بادشاہ؟ کہا کہ ہاں مسلمانوں کا بادشاہ. کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. کہا اچھا وہ کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ جو مدینے میں موجود مسلمان تھے وہ پھر ہنس پڑے. محل؟ امیر المومنین کا محل نہیں ہے. دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں پیپل کا ایک درخت ہوگا، اس کے سائے میں سو رہا ہوگا. وہ روم سے آیا ہوا ایلچی قاصد کہتا ہے جس کے خوف سے ہمارے بادشاہوں کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں. ہاں ہارٹ اٹیک آ کر موت آ رہی ہے، اور یہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے بے خوف سویا ہوا ہے. حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آیا تو یقیناً وہ درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سوئے ہوئے تھے. اس قاصد نے یہ سوچ کر کے کہ یہاں اگر قصہ ختم کر دوں تو روم بھی سکون کی سانس لے گا، ایران بھی سکون کی سانس لے گا. سوچ رہا تھا، حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہوگا نہیں. حضرت عمر بیدار ہوئے، کہا ہم نے اپنی کرسی غریبوں کا خون چوس کر کے نہیں بچھائی ہے جیسے تمہارے بادشاہوں نے رکھی ہے. ہماری کرسی اللہ کی مرضی سے رسول اللہ کی شریعت پر قائم ہے. جب تک میرا مولا چاہے گا کوئی بڑی مصیبت آئے، عمر کو اس کے قدموں سے ہلا نہیں سکے گی. بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے؟ جو پیغام تھا جلدی جلدی بتایا اور بھاگ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کوئی اتنے باڈی گارڈ تھے، نہ سیکورٹی تھی، کچھ نہیں. بے خوف و خطر جیتے تھے اور سرحدوں کو وہاں تک پھیلایا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا بیت المقدس کی فتح ابو عبیدہ بن جراح گئے تھے، لڑائی نہیں ہوئی. آپ کو میں بتاؤں، اگر تاریخ میں نے شاید رمضان المبارکہ کے آخری جمعہ میں جو یوم القدس منایا جاتا ہے بیت المقدس کی تاریخ میں بتایا ہے، ہمیشہ وہ لڑائیوں کی جگہ رہی ہے فلسطین. کبھی یہودیوں نے عیسائیوں کو مارا. حضرت عمر نے یہ خط پا کر کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. اپنا ایک غلام لیا، ایک گھوڑا لیا اور چل پڑے. کہاں؟ مدینے سے بیت المقدس کے لیے. لیکن عدالت فاروقی بھی دیکھو، غلام سے کہا دیکھو ایک ہی گھوڑا ہے میرے پاس اور چلنے والے دو ہیں، ہم دو بیٹھیں گے تو گھوڑے کے اوپر زیادتی ہوگی. ایسا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا تم چلو گے، 1 میل تم بیٹھو گے میں چلوں گا. یہ امیر المومنین کا عدل. اور اس کے بعد ایسی ہی پورا راستہ طے کیا. 1 میل خود بیٹھتے تھے، غلام نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر چلتا، پھر 1 میل کے بعد غلام کو بٹھاتے، خود رسی پکڑ کے چلتے تھے. اور یہ راستہ طے ہوا، بیت المقدس جانا ہے. فلسطین کے جتنے عیسائی تھے سب میں یہ بات مشہور تھی. امیر المومنین عمر ابن خطاب. بات تو یہ ہے میرے عزیزو،
یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی، سو جا عمر آ جائے گا. ہاں خوف بھی ایسا بسا ہوا تھا اور تذکرہ بہت تھا حضرت عمر. اور جب حضرت عمر کے آنے کی خبر مل گئی کہ آ رہے ہیں، پورا علاقہ ٹوٹ پڑا تھا. دیکھنا ہے عمر ابن خطاب کو، دیکھنا ہے امیر المومنین کو، دیکھنا ہے. عیسائی بھی مسلمان بھی جو موجود تھے وہاں پر سب نکل پڑے. اور عجیب اتفاق ہے کہ بیت المقدس کے قریب آنے کے وقت باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری عمر ابن خطاب کی. اللہ اکبر. وقت کا خلیفہ امیر المومنین عدل سے نہیں ہٹتا. غلام نے کہا حضور جگہ قریب آ گئی، آپ بیٹھیے. کہا نہیں، باری تو تیری ہے، میں اس میں نا انصافی نہیں کروں گا. غلام بیٹھا ہوا ہے، رسی پکڑ کر چل رہے ہیں. اور جو عیسائی دیکھے نہیں تھے صاحب آئے، ٹوٹ پڑے اور غلام کو نعرہ لگانے لگے، امیر المومنین امیر المومنین. ابو عبیدہ بن جراح نے چیخ کر کہا گھوڑے پر بیٹھا ہوا نہیں، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے، رسی پکڑا ہوا ہے. عیسائیوں نے پہلی مرتبہ ایسا خلیفہ دیکھا تھا. رسی پکڑ کر کے آ رہے تھے. آپ سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے بتایا مدینے سے چلتے ہی ہمارا دونوں کا یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، 1 میل تم بیٹھو گے، 1 میل میں بیٹھوں گا. اتفاق ہے کہ آخری میل بیٹھنے کا اس کا آیا اور میرا چلنے کا آیا، اور میں انصاف کے خلاف نہیں جاتا. عیسائی بس اتنے اخلاق پر متاثر تھے کہ بیت المقدس میں لے گئے. بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا برسوں سے رہا ہے، وہ مرکز نبیوں کا بھی. 30,000 کے قریب نبی وہاں پر دفن ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائی، اور یہی وہ مسجد اقصی بیت المقدس ہے جہاں سے رسول اللہ نے آسمانوں کا معراج کے وقت سفر فرمایا. اور اس وقت تک مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. مسجد اقصی بیت المقدس کا پھاٹک سب سے پہلے کسی نے کھولا ہے، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی. شجاعت فاروقی اور بہادری پر لاکھوں سلام ہو عمر فاروق پر. بیت المقدس آج بھی چیخ کر پکارتا ہوگا عمر کہاں ہے، عمر کہاں ہے. سیدنا عمر ابن خطاب گئے، پہلا خطبہ دیا تھا بیت المقدس میں، اور اس کے بعد ظہر کی اذان دی گئی تھی اور جماعت سے حضرت عمر فاروق نے پہلی نماز پڑھائی. اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. بیچ میں کچھ سال ایسے آئے تھے جب عیسائیوں نے دوبارہ اس کو قبضہ کر لیا تھا، پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس کو حاصل کیا. اس وقت سے لے کر آج تک ہے. لیکن اب نمازیں تو ہماری ہوتی ہیں، خطبے بھی ہمارے ہوتے ہیں، لیکن اسرائیلی یہودیوں کا پورا قبضہ اس پر ہے. سیکورٹی ان کی ہے، ویزا ان کا ہے، انتظامات ان کے ہیں. اللہ کریم پھر سے ہمیں عمر اور صلاح الدین کا جانشین عطا فرمائے جو بیت المقدس کے دروازے تمام مومنین کے لیے آزاد ہو جائے. اتنی بات نہیں، ختم نہیں. عیسائی اس قدر گرویدہ ہو گئے حضرت عمر کے. آپ نے اعلان کیا کہ اب تک جو شخص یہاں آتا رہا ہے، یہودی آتا تو جتنے عیسائی ہوتے قتل کر دیتا، عیسائی بادشاہ کوئی فتح کر لیتا تو جتنے یہودی آباد ہوتے سب کو قتل کرتا. لیکن محمد عربی کا غلام آیا ہے، محمد عربی کا غلام آیا ہے. آج حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہا، لوگ آج مجھ کو امیر المومنین کہتے ہیں، میری حیثیت صرف اتنی ہے میں خطاب کا بیٹا ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، میرے باپ مجھے مارتے تھے. عمر تجھے بکریاں نہیں سنبھالنی آتی، لائن میں نہیں لگا پاتا. لیکن اے لوگوں، آج وہی عمر مدینے میں بیٹھ کر مصر، عراق، ایران، شام، یمن اور حجاز کے پورے خطے آذربائیجان تک اپنی حکومت چلا رہا ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا غلام عمر ہے. یہی صحابہ کا نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سیدنا عمر فاروق کا خطبہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اعلان یہ کیا، جتنے عیسائی جتنے یہودی رہنا چاہیں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں فلسطین میں، کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں. جو اسلام میں آنا چاہے خوش آمدید، استقبال ہے، سب کا استقبال ہوا. اس کے بعد عیسائیوں نے، آج بھی وہ چرچ موجود ہے بیت المقدس کے قریب جو ان کی سب سے پرانی چرچ،
امیر المومنین کو بلایا, کہا آپ آئیے ہماری چرچ میں بھی. چرچ میں آئے, اندر جانے کے بعد دروازہ کھول کر کہا آپ اپنا مصلی بچھائیں اور اپنی نماز ہماری گرجا گھر میں ادا کریں. حضرت عمر نے مصلی اٹھا لیا اور کہا یہاں اندر نہیں, باہر دروازے پر جا کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. عیسائیوں کے دلوں میں یہ بات لگنے لگی, کیا ہماری عبادت گاہ میں آپ کی عبادت نہیں ہوتی؟ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے پرٹیکولر ایک ہی جگہ نماز پڑھنا, پوری روئے زمین اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنائی ہے, جہاں زمین پاک ہوگی ہم نماز پڑھیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے, اگر میں ابھی نماز پڑھ لیتا تو کل کو آنے والی بعد میں قومیں عمر ابن خطاب کا مصلی کہہ کر تمہاری گرجا گھر کو ہی توڑ دیتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے, عمر فاروق کا مصلی ہے, یہاں پر نماز ادا ہوئی ہے, تمہاری کنیسہ محفوظ نہیں رہ جاتی. یہ عدل فاروقی تھا, ہر ایک کا خیال آپ کی خلافت کے دور میں تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیت المقدس کی فتح کے بعد مدینہ دوبارہ واپس لوٹے تو